کلپ نمبر 1270۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے 142 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ ترجمہ: اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا۔ وَإِنَّ يُونُس، اور بے شک یونس، یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام یونس بن متا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذُنُّون اور صاحب الحوت ہے۔ آپ بستی نینوا کے نبی تھے جو موصل کے علاقے میں دجلہ کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال ان لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے شرک سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں 3 دن کے بعد عذاب آ جانے کی خبر دی۔ اذ ابق، جب وہ نکل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی، جب اس میں تاخیر ہوئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر اصرار کرنے کی وجہ سے غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے، اور آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ عز و جل کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقع کے خلاف تھا، اس لیے وہ آپ کے قتل کے درپے تھے، اور آپ علیہ السلام اسی اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا، لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا کہ جس پر آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ کی قوم جھوٹا کہہ سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا۔ جب اس میں تاخیر ہوئی تو قتل سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریائی سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا، اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام اپنے اجتہاد کی وجہ سے کشتی میں سوار ہوئے تھے، کیونکہ جب عذاب میں تاخیر ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ اگر وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے تو وہ انہیں شہید کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو وہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں اور نہ ہی کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے جو ان کا مواخذہ ہوا وہ اولا کام کی مخالفت کی بنا پر ہوا، کیونکہ ان کے لیے اولا یہی تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ ترجمہ: تو کشتی والے نے قرا ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، لہٰذا تم نہ تو ان کی کوئی ہڈی توڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔